الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ سورہ بقرہ کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اس سورہ کو اللہ تعالیٰ نے الف لام میم سے شروع کیا۔ الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، اور اس جیسے اور بہت سے حروف قرآن میں آئے ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کے معنی مراد سے تو اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے، لیکن اس کے ذریعے سے صورتوں کو جہاں بھی شروع کیا گیا ہے عام طور سے وہاں قرآن کی عظمت اور قرآن کے سچے کتاب ہونے کا تذکرہ موجود ہے۔ گویا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عرب جو اپنے آپ کو زبان کا دھنی کہتے تھے اور دنیا بھر کو وہ عجم کہتے تھے، یعنی گونگے لوگ جن کے پاس کوئی زبان نہیں ہے، قرآن نے ان کو ایک چیلنج دیا کہ اپنی بات کو شروع کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے، تم اسے سمجھ کر دکھاؤ اور اس طرح کی کوئی بات کہہ کے دکھاؤ۔ اگر تم کہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا ہے تو تم الف لام میم اور الف لام را کا مطلب بتا کر دکھاؤ اور اس انداز سے اپنی گفتگو کو شروع کر کے دکھاؤ۔ اور بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں اس کے پیچھے ہوں گی۔ اس سورہ کے شروع میں ہی جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ جہاں جہاں حروف مقطعات ہیں وہاں قرآن کا تذکرہ ہے، اس کی عظمت کا ذکر ہے۔ یہاں بھی فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں اس کا جواب دے دیا کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے جو قرآن مجید ہے اور جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسے تم اختیار کر لو تو تمہیں صراط مستقیم مل جائے گا، سیدھا راستہ مل جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے شروع میں ہی سب سے پہلے ایمان اور یقین رکھنے والے لوگوں کی صفات بیان کی کہ ایک تو وہ غیب کی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں، جنت جہنم اور ثواب اور عذاب کا جو پورا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی حق ہیں، جو عبادتیں ہیں، ان میں سب سے بڑا حق، جو سب سے بڑا رائٹ ہے، وہ ہے نماز۔ تو نماز کو ایک عنوان کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، جن میں روزہ اور آگے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ فرمایا گیا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ میں اللہ کا بھی حق ہے لیکن اس سے زیادہ حق بندوں کا ہے۔ تو گویا کہ نماز کا ذکر اللہ کے حقوق کی ادائیگی جن چیزوں کے ذریعے سے ہوتی ہے ان کا یہ عنوان ہے، اور ان میں سب سے اہم عبادت، اور جن چیزوں کے ذریعے سے بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے ان میں سب سے بڑی عبادت زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے حق کا بھی خیال رکھتے ہیں اور بندوں کے حق کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ وہ ان تینوں چیزوں کے ساتھ ساتھ پچھلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی کامیاب ہیں۔ پھر دو آیتوں میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو بہت ہی ہٹ دھرم اور ضدی لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، ان کے دلوں پر گویا اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور کسی چیز کو سیل کر دیا جائے تو جو چیز اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں جا سکتی، تو اب یہ حق کو قبول نہیں کر سکتے، اور ان کے آنکھوں پر گویا پردہ ڈال دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 12-13 آیتوں کے اندر منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ صاف طور پر مومن ہیں نہ صاف طور پر کافر ہیں، بلکہ بظاہر مسلمانوں کے بیچ میں ہوا کرتے تھے اور اندر سے وہ کافروں کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وحی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا تھا کہ کون منافق ہے۔ آج ہم کسی کے بارے میں طے کر کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے، لیکن منافقین کے اندر جو صفات ہیں، جو ان کا کردار ہے، وہ کردار ہمیں جہاں کہیں بھی نظر آ رہا ہو تو ہم یہ کہیں گے یہ نفاق کا کردار ہے۔ اور اگر کوئی کھلم کھلا اسلام کے خلاف دشمنوں کی صف میں جا کر کھڑا ہو جائے تو یقیناً وہ منافق۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کردار بیان کیا ان لوگوں کا
کہ بظاہر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حقیقت میں ان کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ بیوقوفی کے کام کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر بیماریاں ہیں، حسد کرتے ہیں، وہ غرور کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، لالچ ان کے اندر ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کرتے ہیں، صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستے کو اختیار کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرتے ہیں، ہم فساد نہیں مچاتے، ہم اچھے کام کرتے ہیں۔ تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری خرابیاں ذکر کر کے گویا ایمان والوں کو یہ بتایا گیا کہ ہمیں ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، چونکہ یہ منافقین کی علامتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیتوں کے بعد اسی سورہ کے اندر تخلیق آدم کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین کی خلافت عطا کی، اور ان کو وہ چیزیں سکھائیں جو فرشتوں کو نہیں سکھائی گئی تھی، اور ان کا درجہ بڑھا دیا گیا، فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے گویا اس کے ذریعے سے بتا دیا کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کچھ لوگ حضرت آدم کے طریقے پر قائم رہیں گے، اور کچھ ابلیسی نظام کے تحت زندگی گزاریں گے۔ یہ جو کشمکش ہے، یہ کانفلکٹ ہے، یہ ہمیشہ جاری رہے گا، اور انبیاء کے مشن کا حصہ ہے کہ ہمیشہ لوگ شیطانی اور ابلیسی نظام کے خلاف کھڑے ہوں اور اس کو غلط کہنے کی جرأت کریں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، یہودیوں کا ذکر فرمایا۔ اس سورہ کا تقریباً 1/3 حصہ، 1/3 وہ ہے کہ جس کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے یہ فرمایا کہ ہم نے تم کو سارے جہاں پر فضیلت دی، اور یہ فضیلت اس لیے ان کو ملی تھی کہ ان کے درمیان نبی کثرت سے آئے، ایمان پر وہ قائم تھے، توحید پر قائم تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی خصوصیات سے نوازا تھا، ان میں سب سے بڑی علامت و پہچان ان کی توحید۔ لیکن انہوں نے جب انکار کرنا شروع کیا تو مصریوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے وہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، وہ اپنے نبیوں کو قتل کرنے لگے، وہ ان کو جھٹلانے لگے۔ اللہ نے ان پر اتنا بڑا کرم کیا تھا کہ ان کو دنیا کی بھی ساری نعمتیں عطا کی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کہ جب ان سے فلسطین میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا تھا، اور عمالقہ نامی وہاں قوم تھی، کہا گیا تھا کہ ان سے تم جہاد کرو، تو انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے ہیں، یہ بڑے ڈیل ڈول والے ہیں، ان کے سامنے ہار جائیں گے۔ تو اللہ نے ان کی سزا دی تھی، اور 40 سال تک وہ صحرائے سینا میں، سینیا پیننسولر میں وہاں بھٹک رہے تھے۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کیا۔ ان کے لیے سلوہ بٹیر کی طرح کی ایک چیز تھی، گویا بٹیر، اور من ایک شبنمی، ایک خاص طرح کی چیز جو پتے کے اوپر آ جایا کرتی تھی، اور وہ اسے آسانی سے کھا سکتے تھے۔ کھانے کے لیے یہ دیا، پینے کے لیے ان کے 12 چشمے اللہ نے جاری کر دیے، ان کے لیے سائے کا انتظام کر دیا، سائبان بنا دیا، بادلوں کا سایہ کر دیا۔ ان سب کے باوجود انہوں نے ہمیشہ انکار کیا، ہمیشہ انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے ایسے مطالبے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کیے کہ ہم کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے، جبکہ وہ غیب کی آواز بھی سن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نجات دی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے مصر سے۔ اس وقت ریڈ سی میں، بحر احمر میں، جب ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی لاٹھی کے ذریعے سے وہاں راستہ بنا دیا ان کے لیے۔ لیکن جب فرعون اسی راستے پر آیا ان کا پیچھا کرتے ہوئے، تو اللہ نے اس کو ڈبو دیا۔ اس کے باوجود بھی ان کو شکر گزار ہونا چاہیے تھا، پھر سے وہ کفر میں اور شرک میں مبتلا ہوتے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی سخت پکڑ فرمائی کہ ان کو خنزیر اور بندر تک بنا دیا، اس لیے کہ طور پہاڑ کو ان کے سروں پر اٹھا کر ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم کتاب الہی کو تھامے رہنا۔ ان کو کہا گیا تھا کہ تم اریحہ میں جا رہے ہو، جو جیریکو نام کا آج بھی شہر فلسطین میں موجود ہے، تو تم تواضع کے ساتھ جھک کر جانا۔ لیکن وہ غرور کے ساتھ گھسٹتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے داخل ہوئے، اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی کی انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذلت اور مسکنت ان کے اوپر تھوپ دی گئی،
ان کے اوپر ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ان کے ساتھ لگا دی گئی۔ یہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے والے ہیں، ان کے اندر لالچ ہے، یہ مقرب فرشتوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ جینا چاہتے ہیں، یہ کتاب کی کچھ آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تورات کی اور زیادہ تر کو نظر انداز کرتے ہیں، اپنے پسند کا دین اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار خرابیاں ان کے ذکر کی گئی، اور اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں اسی طرح بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا کہ کوئی ملک ان کو پناہ نہ دے، اور پوری تاریخ اس کی گواہ ہے۔ ہم سورہ آل عمران میں اس کا ذکر کریں گے کہ آج اگر ان کا بول بالا ہے تو وہ کس وجہ سے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا کہ ان کے اندر جادو کی عادت تھی، یہ میاں بیوی کو آپس میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، یہ ایسے ایسے عمل کیا کرتے تھے کہ جن کے ذریعے سے انسانی وجود متاثر ہو جائے، فیملی لائف، ازدواجی زندگی متاثر ہو جائے۔ ان سب خرابیوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ یہود و نصارہ ہیں کہ جو آپس میں بھی ایک دوسرے سے متفق نہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی دین پر نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد لوگ ہیں۔ نصارہ کہتے ہیں کہ یہود بے بنیاد لوگ ہیں، یہ لوگ سب کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کو اہمیت نہیں دیتے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ جب تک تم یہود و نصارہ کے طریقے پر نہیں چلو گے، یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ یعنی ان کا مقصد مسلمانوں سے، اہل ایمان سے قریب آنے کا ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ آپس میں ایک طرح کی یکجہتی چاہتے ہیں، ایک طرح کا پیسفل کو ایگزسٹنس چاہتے ہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین کو چھوڑ دیں، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیں، اور تورات اور انجیل میں جو آخری نبی کی بشارت دی گئی تھی اس کا بھی انہوں نے جب دیکھ لیا، ما عرفوا کفروا بھی، اس کا فوراً انکار کر دیا، جس بات کو جان چکے تھے، سمجھ چکے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یاد دلایا ہے کہ سورہ بقرہ میں اتنی تفصیل سے بنی اسرائیل کا ذکر کر کے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ طریقہ ہے جو گمراہی کی طرف لے جانے والا، جبکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا تھے، لیکن ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی باتوں میں آزمایا، ہر بات میں وہ کامیاب ہوئے، ان کا ذکر کیا گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ابراہیم و اسماعیل نے کی، اس کا ذکر کیا گیا، اور پھر فرمایا گیا کہ انہوں نے جو دعا کی تھی آخری نبی کے لیے اور اس امت مسلمہ کے لیے، وہ دعا پوری ہوئی۔ فرمایا گیا کہ کون ہے کہ جو ملت ابراہیمی سے روگردانی کرے اور اپنے آپ کو دور کرے، سوائے اس شخص کے کہ جو بیوقوفی کرنے والا ہے، حماقت کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر بھی ان پر سخت نکیر کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا، انہوں نے کیسے اپنے بیٹوں سے وعدہ لیا تھا کہ میرے بعد بھی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے رہنا، سوال و جواب کی شکل میں، جس میں پیغام ہے کہ ہمیں اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان اور ان کے توحید کی ہمیشہ فکر کرتے رہنا چاہیے۔ پھر ان سے یہ بتایا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیت یا نصرانیت یہ تو بعد کی چیز ہے، یہودی بھی بعد میں آئے، عیسائی بھی بعد میں آئے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، سب ابراہیم کی ملت پر تم سب آ جاؤ تو توحید اور ایمان پر قائم ہو جاؤ گے اور اللہ سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے اندر تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کرنے کے بعد تو 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن ادب یہ تھا کہ اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، لیکن سوال نہیں کرتے تھے، بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا اور خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا۔ اس وقت منافقوں نے بھی اعتراض کیا اور ان لوگوں نے بھی اعتراض کیا، عام طور سے یہودی اس میں آگے تھے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ کون سی چیز ہے جس چیز نے ان کو اس قبلے سے جس پر وہ پہلے تھے، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اس سے پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طویل بحث کو مختصر طور پر اس طرح بیان کیا جو آیت نمبر 177 میں ہے سورہ بقرہ کی، اور ہم میں سے ہر شخص کو اس آیت کا خصوصی طور پہ مطالعہ کرنا چاہیے جو دوسرے پارے میں ہے، جسے آیت بر کہا جاتا ہے، جس کے اندر ایمان، اخلاق، عقیدہ
معاشرتی زندگی، معاملات، سب کو ایک آیت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ اور ان صفات کے اختیار کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سچے لوگ ہیں اور یہ تقوی والے لوگ ہیں۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کر رہے ہو یا مغرب کی طرف رخ کر رہے ہو۔ یہ ساری جہاد اور سارے جو سمت بنائے گئے ہیں یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اصل حکم اللہ کا ہے، رخ تم اللہ کی طرف کرتے ہو۔ اللہ نے جس طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا عبادت میں، اسی طرف تمہیں رخ کرنا ہے۔ کوئی یہ پیغام ہے کہ بیجا بحثوں میں پڑنا اور بال کی کھال نکالنا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم پر چلنا اصل ہے۔ اس آیت بر کے بعد جتنے بھی احکام سورہ بقرہ میں آئے ہیں، خصوصاً دوسرے پارے میں، ان کو ابواب بر کہا جاتا ہے، یعنی نیکیوں کے بہت سارے دروازے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کا ذکر فرمایا ہے۔ صحابہ صفا مروہ کی سعی کرنے میں ان کو ذرا سا تأمل ہوتا تھا، اس لیے کہ اس پر اسلام سے پہلے نائلہ اور اساف نام کے دو بت رکھے ہوئے تھے۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، گویا اس کی ترغیب دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے کسی چیز کو جائز یا ناجائز کر دینے کی مذمت کی گئی۔ پھر یہ بتایا گیا کہ کیا کیا خاص چیزیں ہیں جو حرام ہیں، مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، وہ جانور ہے کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قصاص کا ذکر فرمایا کہ اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو قاتل سے بدلہ لیا جائے گا، اور قاتل سے بدلہ لینے میں جسمانی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے کسی کی کوئی بھی حیثیت ہو، لیکن قاتل سے ہر حال میں بدلہ لیا جائے گا۔ جب ایک قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، قصاص میں یعنی قتل کا بدلہ قتل قرار دینے میں اور وہ سزا نافذ کرنے میں تمہارے لیے زندگی۔ ایک جان لی جاتی ہے، اس کے بدلے میں تمام لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ قتل بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے جس کی ہمیں اتنی بڑی سزا مل سکتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا گیا کہ اگر جو مقتول ہے، جو قتل ہوا ہے، اس کے وارث اگر دیت لینے پر راضی ہو جائیں، بلڈ منی لینے پر راضی ہو جائیں یا وہ معاف کر دیں تو اس کو احسان بتایا گیا۔ گویا قصاص یہ جہاں عدل اور انصاف ہے، وہیں دیت اور معاف کر دینا یہ احسان کی بات ہے۔ پھر اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کا ذکر فرمایا، روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا، ناجائز طریقے سے مال کھانے سے منع فرمایا، چاہے وہ رشوت کے ذریعے ہو، چوری کے ذریعے ہو، کسی کا مال چھین کر ہو، ناجائز اور حرام معاملات کے ذریعے سے ہو۔ پھر جہاد کا چند آیتوں میں ذکر فرمایا گیا، حج کے بارے میں اور عمرے کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ سب تم اللہ کے لیے مکمل کرو۔ اور قریش کے لوگ جو کہ عرفات نہیں جاتے تھے، مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے، ان کو یاد دلایا گیا کہ جہاں لوگ جاتے ہیں عرفات تک جا کر اور پھر مزدلفہ آتے ہیں، تم سب کو وہی کرنا ہے۔ اور پھر وہ دعا یاد دلائی گئی کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف یہ کہتے ہیں اللہ میں دنیا عطا فرما دیجئے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے کاموں کا بدلہ رکھا ہے اور اس کا اجر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہودیوں کی طرح کچھ تھوڑے سے حصے کو اختیار کرو اور بقیہ حصے کو چھوڑ دو، یہ طریقہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ پھر خرچ کرنے کے بارے میں ہدایت دی گئی کہ آپ کیا خرچ کر رہے ہیں، کتنا خرچ کر رہے ہیں، یہ اہم نہیں ہے کہ کم ہے یا زیادہ، لیکن اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور اسے حلال مال میں سے خرچ کر رہے ہیں، یہ اصل ذمہ داری کی بات ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ پھر ابتدائی وہ آیتیں نازل ہوئیں شراب اور جوئے کے بارے میں، جس میں ابتدائی دور پر یہ فرمایا گیا کہ اس میں فائدے بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ کاروبار ہوگا تو دنیاوی طور پر ایک دوسرے کو کچھ مال مل جائے گا، لیکن اس سے عقل کا نقصان، جسم کا نقصان، مال کا نقصان، اخلاق کا نقصان۔ تو شروع میں ہی توجہ دلا دی گئی تھی کہ آگے اس کو حرام قرار دے دیا جائے گا، لیکن ابتدائی طور پر یہ بات کہی گئی۔ پھر یتیموں کے حقوق یاد دلائے گئے، حیض کے مسائل ذکر کیے گئے۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ عورتوں کو حیض کی حالت میں چھونا بھی درست نہیں، ان کے قریب بیٹھنا بھی درست نہیں، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ اس حالت میں ان سے ہم بستری بھی جائز ہے۔ اسلام نے اعتدال قائم کیا کہ ہم بستری درست نہیں ہے،
لیکن میاں بیوی جس طرح سے آپس میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایلا کا ذکر فرمایا، جس کے بارے میں یہ وضاحت کی گئی کہ ایلا کا مطلب یہ ہے کہ شوہر قسم کھا لے کہ میں 4 مہینے اپنے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو اس کے بعد اگر وہ اپنی قسم پوری نہیں کر سکا اور یہ مدت گزر گئی تو اپنے آپ طلاق ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کچھ دن دور رہے اور ایک دوسرے سے 4 مہینے تک نہیں ملے تو خود بخود طلاق ہو جائے گی۔ یہ وہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اگر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا اور یہ قسم پوری کر دے تو اس نتیجے میں طلاق ہو جاتی ہے۔ پھر طلاق کا ذکر فرمایا گیا، خلا کا ذکر فرمایا گیا۔ طلاق 100 مرتبہ، ہزار مرتبہ لوگ دیا کرتے تھے، اسلام نے بتایا کہ 2 مرتبہ دو، اور اگر بہت بڑی ضرورت ہے تو تیسری طلاق سے زیادہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ بھی ایک بار میں نہ دیا جائے بلکہ غور و فکر کے بعد دیا جائے۔ خلا کا ذکر فرمایا گیا، عدت کا ذکر فرمایا گیا۔ عدت طلاق کی بھی، کہ جب طلاق ہو جائے تو 3 حیض عدت گزارنی ہے، اور عدت کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنی ہے۔ اور عدت میں جو احکام دیے گئے ہیں ان کا لحاظ کرنا، بہت سی خواتین عدت میں شادیوں میں بھی چلی جاتی ہیں اور لوگوں سے ان کا ملنا جلنا بھی جاری رہتا ہے، گھر کے باہر جا کر اسے دوست نہیں قرار دیا گیا، اسے اللہ کے حکم کے طور پر بیان فرمایا گیا۔ اسی طرح عدت میں نکاح کا پیغام دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، صرف اشارے کیے جا سکتے ہیں، خواہش ظاہر کی جا سکتی ہے اشاروں میں، لیکن باضابطہ طریقے سے نکاح کا پیغام دینے سے منع کیا گیا۔ اسی طرح اس میں وہ انقلابی آیت بھی ہے اسی سورہ کے اندر دوسرے پارے میں، کہ جس میں دنیا میں اس وقت اتنا علم عام نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود بھی بچوں کے حقوق کا ذکر کیا گیا کہ ان کے دودھ پلانے کا جو حق ہے یہ ماں کا حق ہے۔ اگر میاں بیوی میں سپریشن بھی ہو جائے، طلاق ہو جائے، اس کے باوجود بھی ماں کا سب سے بڑا حق ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس میں اور بھی بہت سے احکام ذکر فرمائے، اور آخر میں حضرت طالوت کا ذکر فرمایا کہ جو بہت تھوڑی سی تعداد کے ساتھ جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی تھی جالوت کے مقابلے میں، اور اس سے ایک نتیجہ نکلا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، بہت سی مرتبہ چھوٹی تعداد میں جو لوگ ہوتے ہیں اگر اللہ کا حکم اور اس کا فیصلہ ہو جائے تو بڑی بڑی فوج پر غالب آتے ہیں۔ اور ٹھیک اسی تعداد میں بدر میں مسلمان تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا تھا۔ اس مضمون کے بعد دوسرا پارہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ تیسرے پارے سے ہم کل کی تفسیر میں شامل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔